السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ اس ویڈیو کے اندر میں بٹ کوائن کی پرائس پریڈکشن کروں گا۔ پرائس پریڈکشن کے لیے میں ٹیکنیکل انالیسس کا سہارا لوں گا، اس کے ساتھ ساتھ سینٹیمنٹ انالیسس اور فنڈامنٹل کے ساتھ میں بٹ کوائن کی پرائس پریڈکشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو بٹ کوائن کی کافی ٹائم سے بٹ کوائن کی جو سپورٹ ہے وہ 28,000 کے اوپر ہے اور اسی سپورٹ کو مینٹین کیے ہوئے ہے، اور اگر میرے خیال سے اگر اس سپورٹ کو جو ہے نا وہ بٹ کوائن کی توڑتا ہے تو بٹ کوائن کی جو امیجیٹ کیپچولیشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ لوگ فوراً سے اس کو سیل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ڈیلی کلوز 28,000 سے نیچے ہوتا ہے یا ویکلی کلوز یا منتھلی کلوز اس پرائس سے نیچے ہوتا ہے تو بٹ کوائن کی پرائس آرام سکون سے آپ کو 22,000 یا 20,000 تک جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، اور یہ افیکٹ جو ہے فوراً ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک دن کے اندر ود ان ون ڈے بھی یہ جو ہے وہ پرائس یہاں تک اس پرائس تک آ سکتی ہے۔ ہاں، شاید اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم پرائس وہاں سے پمپ کر کے دوبارہ بھی جو ہے وہ اوپر آ سکتی ہے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے بٹ کوائن کی پرائس کیا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے جب مارچ کے اندر پچھلے 2020 کے اندر یہ کافی والیوم کافی جو ہے نا وہ ہیوی اس کی ایک کینڈل بنی تھی۔ یہ جو بلو لائن نظر آ رہی ہے یہ جو ایوریج لائن ہے والیوم کے انڈیکیٹر کی، تو اگر تو اس سے والیوم اوپر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی خاصی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی اس سے اوپر گئی تھی لائن سیلنگ کی اس کی جو بٹ کوائن کی، تو اچھا خاصا جو ہے وہ آگے گرین کینڈل بنی، تو اچھا خاصا جو ہے بٹ کوائن کی پرائس کو اپریسیشن ملی تھی۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں تو یہاں پر اپریل کے اندر اور یہ مئی جون جولائی میں بھی اچھی خاصی جو ہے وہ یہاں پر والیوم آیا تھا، اور اس سے پرائس جو ہے وہ اس لائن سے اوپر چلی گئی تھی، جو اس کا جو انڈیکیٹر ہے اوپر چلا گیا تھا، یہ جو موونگ ایوریج ہے اس سے، تو پھر دوبارہ سے ایک اچھا خاصا بٹ کوائن میں پمپ آیا۔ تو ابھی بھی ایک انڈیکیٹر یہاں پر ایک جو لائن ہے، یہ جو آپ کو کینڈل نظر آ رہی ہے، یہ دوبارہ سے اس لائن سے جو موونگ ایوریج کی لائن ہے اس سے اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں منتھلی لیول پہ اچھا خاصا جو ہے والیوم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید اس سے جو ہے آگے دوبارہ سے پمپ آئے، لیکن ہمارے پاس زیادہ ٹریڈنگ ویو کے اوپر پرانا ڈیٹا موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی ہم زیادہ جو ہے وہ اتھینٹک نالج نہیں کہہ سکتے، لیکن میں بس اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا شاید آپ کے ساتھ شیئر کر دوں نا۔ اس طرح ڈالر انڈیکس جو ہے وہ ڈالر انڈیکس اس ٹائم 101.68 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو کافی کم ویلیو ہے اس کے حساب سے۔ اگر بٹ کوائن کی پرائس دیکھی جائے تو کافی کم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو پچھلے 5 سال کے اندر، بلکہ پچھلے 20 سال کے اندر ان لیولز کے اوپر جو ہے وہ ڈالر انڈیکس آیا تھا، تو ابھی بھی جو ہے وہ ان لیول سے نیچے آ چکا ہے، ان تینوں لیول سے۔ آپ دیکھیں یہاں پر تو مارچ 2020 کے اندر بھی اس لیول تک آیا تھا ڈی ایکس وائی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر پیچھے دکھا سکوں میں آپ کو تو دسمبر 2016 کے اندر بھی اس لیول تک آیا تھا۔ تو ابھی یہ اس کی ریزسٹنس بن چکی ہے، تو یہاں سے اس کو مزید نیچے آنا چاہیے ڈالر انڈیکس کو۔ نیکسٹ جو ڈالر انڈیکس کی سپورٹ ہے وہ 100.55 ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ اس کی ڈالر انڈیکس کی پرائس نیچے آتی تو بٹ کوائن کی پرائس اوپر جا سکتی ہے۔ اس کے نیچے آنے کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں پہلے بھی، جو رشیا ہے وہ کافی زیادہ جو ہے پروگریس دکھائی ہے، اس نے یوکرائن کے اندر وہ اٹیک کرتا جا رہا ہے، اور ابھی بی بی سی نیوز کے مطابق ڈونبس کے اندر جو ان کا شہر ہے اس نے کافی کنٹرول جو ہے حاصل کر لی ہے، اور یہاں پر کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں یوکرینین فوجی کی، اور یوکرینین فوجی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صحیح سے امداد وغیرہ نہیں مل رہی، تو ہمیں کافی مشکلات ہیں۔ تو اس پہ نیا اٹیک شروع کیا ہے۔ اس طرح جو لے مین ایک ان کا علاقہ ہے اس کے اوپر بھی تقریباً کافی حد تک انہوں نے رشیا نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جیسے جیسے رشیا کنٹرول حاصل کرتا جائے گا یوکرائن پہ، تو میں سمجھتا ہوں ڈالر انڈیکس کی پرائس جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ڈومیننس کی بات کریں، ڈومیننس آج جو کینڈل ہے اس کی ریڈ بن رہی ہے، اگر تو ریڈ کینڈل مزید بنتی ہے تو جو دوسری آلٹ کوائن ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کی پرائسیں اوپر جا سکتی ہیں۔ اس طرح جی ایم ٹی ہو رہا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے، کافی اس کی پرائس اوپر گئی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بائی نہ کریں، کافی ہائی پرائس ہے اس کی۔ ایکسی انفینٹی لوگ سمجھ رہے تھے اس کو شاید اس کی طرح چلا جائے، شاید چلا بھی جائے، کوئی پتہ نہیں ہے مارکیٹ کا، لیکن اس ٹائم ڈپ میں آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو
چائنا کے اندر چائنا نے ان کے جو یوزرز ہیں ان پہ بین لگانے کا بولا. تو اسٹیفن جو پروجیکٹ ہے اسٹیپن جو پروجیکٹ ہے ان کو اب اپنے جو یوزر ہیں چائنا میں جن کو پلے کر رہے تھے ان کو بلاک کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے جو چائنیز یوزر ہیں ان کو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے, اور اس فنڈ کی وجہ سے جو ہے اس کی پرائس اوورال جو ہے کافی نیچے آئی ہوئی ہے. اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو اس کو 0.76 پہ بائی کر سکتے ہیں, اور یہ ہے کہ اگر فیوچر میں اس کی پرائس اوپر جاتی تو آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے. اس طرح جو شب ہے شیبا اینو کے جو فینز ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ایک اور جو پیمنٹ میتھڈ ہے ناؤ پیمنٹس کے نام سے, انہوں نے بھی شیبا اینو کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ڈفرینٹ ای کامرس پلیٹ فارم پہ یا دوسرے پلیٹ فارم پہ یہ پیمنٹ سسٹم یوز ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو یوزرز ہیں وہ پیمنٹ کریں گے شیبا اینو کے اندر, لیکن جو دکاندار ہوگا یا جو بھی ای کامرس میں جس نے اپنا وہ شاپ اوپن کی ہوگی تو ان کو جو ہے پیمنٹ US ڈالر کے اندر ملے گی, یا جو بھی کرنسی جو بھی کسی بھی کنٹری کی کرنسی ہے جس طرح یورو وغیرہ اس طرح اس میں جو ہے وہ ان کو پیمنٹ ملے گی, لیکن یوزر جو ہے وہ شیبا اینو کے اندر پیمنٹ کریں گے. اس طرح جو ٹیرا لونا ہے 2.0 یہ بھی آ رہا ہے, یہ کل ابھی آ رہا ہے, ایک دن لیٹ ہو گیا تھا, آج آنا تھا, کل جو آ رہا ہے UTC 6 بجے آ رہا ہے. آئی تھنک پاکستان کے 11 بجے جو ہے نا وہ غالباً اس کا ٹائم بنتا ہے, تو صبح 11 بجے جو ہے وہ 28 مئی کے اندر یہ لانچ ہو جائے گا. اس میں رسک لینے سے پہلے آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ جو اگر آپ نے اس میں رسک لینا ہے تو کم از کم آپ کم سے کم اماؤنٹ لگائیں اس کے اوپر, اور خاص طور پہ جو سٹارٹنگ جیسے ہی جو ٹوکن لسٹ ہو اس ٹائم اماؤنٹ نہ لگائیں, جیسے ہی آدھا گھنٹہ گزر جائے گھنٹہ گزر جائے تو آپ پھر پارشلی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے 20% 10% جو ہے وہ آپ اس طرح کر کے اس میں انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ یہ ہائیلی رسکی پروجیکٹ ہے. اس میں انویسٹرز کے ساتھ کافی حد تک دھوکہ ہوا ہے, تو اس میں دوبارہ انویسٹرز کا آنا کافی مشکل ہے. اسی طرح اگر اگلے نیوز کی بات کی جائے تو برازیل کے اندر ایک ریئل اسٹیٹ فرم ہے گافیسا کے نام سے, انہوں نے بھی بٹ کوائن کی پیمنٹ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دی. اب جو بھی ان سے ڈیولپمنٹ کرانا چاہتا ہے یا جو بھی ریئل اسٹیٹ کی بلڈنگ وغیرہ جو ہے جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ بٹ کوائن پیمنٹ کر کے آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک اچھی نیوز ہے. جو ARK انویسٹمنٹ فرم ہے, اس نے انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرم ہے, اس نے بھی دوبارہ سے SEC کے اندر یعنی کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے اندر دوبارہ سے انہوں نے بٹ کوائن ETF اسپاٹ ETF کا جو ہے نا اپلیکیشن دوبارہ جمع کرائی ہے. ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ آلریڈی جو اس اپریل کے شروع کے اندر ریجیکٹ ہو گئی تھی, تو انہوں نے دوبارہ سے اپلیکیشن جمع کرائی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ان کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 24 جنوری 2023 کی ہے, جبکہ گرے اسکیل نے جو کروائی ہوئی ہے اسپاٹ ETF کی جو اپلیکیشن ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بہت قریب ہے, جولائی 6 ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید اگر تو کچھ وار کا کچھ حل نکلتا ہے اور تو یہ جو ETF کی نیوز ہے یہ کافی اچھی ثابت ہو سکتی ہے بٹ کوائن کی پرائس کے لیے. اسی طرح اگر بات کی جائے ہاں جی, اور باقی جو اس کے علاوہ یہ چھوٹی سی بات رہ گئی ہے, جو ETF اینالسٹ ہیں جو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بٹ کوائن کا ETF جو ہے وہ 2023 کے مڈ تک جو ہے آ سکتا ہے. تو یہ جو اینالسٹ ہیں تجزیہ نگار ہیں ETF کے والے سے جو ہے وہ یہ ان کا کہنا یہ ہے نا. اس طرح جو چائنا کا جو کرنسی ہے یوان, انہوں نے بھی اب ڈیجیٹل یوان جو ہے متعارف کرایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے. تو کچھ ان کی سٹیز میں آلریڈی جو ہے وہ ٹریڈ بھی ہو رہا ہے, وہاں پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, وہاں سے ایکسپیریمنٹ کر کے اس کو آہستہ آہستہ پورے چائنا میں پھیلائیں گے, پھر چائنا سے باہر جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں اس کو پھیلایا جائے گا. تو اس کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ جو امریکہ نے وہ اس کو بین کیا ہے اپنے امریکہ کے اندر, تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ یوان کو بائی نہ کریں US ڈالر دے, کیونکہ اب کیا ہوتا ہے ابھی جو ہے اگر آپ نے یوان لینا ہو تو آپ جو ہے وہ منی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں اپنے پیسے دے کے, تو اس سے جو ہے ان سے جو ہے ڈیجیٹل جو یوان کرنسی ہے یا کوئی بھی کرنسی آپ اس سے لے سکتے ہیں. لیکن جب ایک کرنسی ڈیجیٹل ہو جاتی ہے
جب ڈیجیٹل ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کسی بھی ایکسچینج پہ جہاں جہاں یہ لسٹ کریں گے یوان کو آپ اس کو گھر بیٹھے بائی کر سکتے ہیں. تو جب آپ گھر بیٹھے بائی کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی, آپ جو ہے وہ اس کو ایزیلی بائی کر سکیں گے. اسی طرح امریکہ میں جو ہے وہ لوگ جو چائنا پہ بلیو رکھتے ہیں, چائنا کی کرنسی پہ کہ ان کی کرنسی اوپر جا سکتی ہے, انویسٹر وغیرہ جو بھی, تو اگر تو وہ ان کو گھر بیٹھے ہی موبائل اپلیکیشن کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر اگر وہ ڈالر دے کے یوان لے لیں تو یہ ڈالر کے لیے جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے امریکہ نے جو ہے وہ اس کو بین کر دیا ہوا ہے. تو اس طرح جو آلریڈی چائنا بھی چاہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی جائے تو پاکستان کی ٹریڈ جو وہ ڈالر کے علاوہ جو ہے وہ یوان کے اندر ہی کی جائے, تو وہ اپنے یوان کو چائنا کافی پروموٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح جو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یوان ہے ڈیجیٹل یوان کیا یہ بٹ کوائن کی جگہ لے سکتا ہے, تو میرے خیال سے تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو ڈیجیٹل یوان ہوگا وہ جو ہے وہ ایک سینٹرلائزڈ ہے کیونکہ اس کے پیچھے چائنا کی حکومت ہے, لیکن بٹ کوائن جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہے, اس کے پیچھے کسی کی جو ہے نا وہ حکومت نہیں ہے, کوئی کسی ایک بندے کے پاس نہیں ہے. تو جو آزادی بٹ کوائن کے ساتھ ملتی ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں مل سکتی. تو یہ فرق ہے ڈی سینٹرلائز اور سینٹرلائز کا. میرے خیال سے جو ہے بٹ کوائن کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے ڈیجیٹل یوان کے ذریعے. تو یہ تھی جی آج کی نیوز. امید ہے آپ کو آج کی نیوز پسند آئی ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.